محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتے ہیں، میں نے اپنے پچھلی ویڈیو میں بتایا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام ایک کشتی کی تلاش میں ساحل کے کنارے چلنے لگے۔ جب ان کے پاس سے ایک کشتی گزری تو کشتی والوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور ان کو بغیر معاوضہ سوار کر لیا۔ جب کشتی سمندر کے بیچ میں پہنچی تو حضرت خضر علیہ السلام نے کلہاڑی کے ذریعے اس کا ایک یا دو تختے اکھاڑ ڈالے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا، وہ خاموش نہ رہ سکے اور کہنے لگے کہ کیا تم نے اس لیے چیر دیا تاکہ کشتی والوں کو غرق کر دو؟ بے شک یہ تم نے بہت برا کام کیا۔ اس کے جواب میں یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اعتراض، اور حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ کیا میں نے نہ کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا عہد یاد آ گیا کہ میری بھول پر میرا مواخذہ نہ کرو اور مجھے میرے کام کی طرف سے مشکل میں نہ ڈالو۔ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ دوبارہ سفر شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دوبارہ اکٹھے چلنے لگ جاتے ہیں، اور چلتے چلتے جب کشتی سے اترے تو اتر کر وہ دونوں ایک ایسے مقام سے گزرے جہاں لڑکے کھیل رہے تھے۔ وہاں انہیں ایک لڑکا ملا جو کافی خوبصورت تھا اور حد بلوغت کو نہ پہنچا تھا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ لڑکا جوان تھا اور راہزنی کیا کرتا تھا، اور کافر تو بہرحال وہ تھا ہی، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث میں بھی موجود ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر نہ رہا گیا اور آپ نے اعتراض کیا۔ آپ فرمانے لگے حضرت خضر علیہ السلام سے کہ کیا تم نے کسی جان کے بدلے کے بغیر ایک پاکیزہ جان کو قتل کر دیا؟ بے شک تم نے بہت ناپسندیدہ کام کیا۔ اب حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اور پہلے سے زیادہ سخت تنبیہ کی کہ میں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ نہ ٹھہر سکیں گے؟ اس بار حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے کلام میں زیادہ سختی سے تنبیہ کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی حضرت خضر علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اگر اس مرتبہ کے بعد میں آپ سے کسی شے کے بارے میں سوال کروں تو پھر مجھے ساتھی نہ رکھنا، بے شک میری طرف سے تمہارا عذر پورا ہو چکا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اس کے بعد گرتی ہوئی دیوار کو درست کرتے ہیں۔ یہ واقعہ پیش آتا ہے۔ اس کی گفتگو اس طرح ہے کہ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چلنے لگے، یہاں تک کہ کسی ایک بستی میں جاتے ہیں اور کافی بھوک لگی ہوتی ہے، تو وہاں بستی والوں کے پاس مہمان نواز ہونا چاہا اور ان سے کھانا مانگا، لیکن اس بستی والوں نے انہیں کھانا نہ دیا۔ پھر دونوں نے اس گاؤں میں ایک دیوار پائی جو گرنے لگی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے اسے سیدھا کر دیا۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے تو اس پر مزدوری لے سکتے تھے، یعنی اگر آپ چاہتے تو دیوار کو سیدھا کرنے پر کچھ مزدوری لے لیتے، کیونکہ یہ ہماری حاجت کا وقت ہے اور بستی والوں نے ہماری کچھ مہمان نوازی بھی نہیں کی۔ بغیر کسی اجرت پہ اگر ہم کر لیتے تو یہ مناسب تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے تیسری مرتبہ اپنے فعل پر کلام سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے اب فرمایا کہ یہ میری اور آپ کی جدائی کا وقت ہے۔ اب میں آپ کو ان تمام باتوں کا مطلب بتا دوں جن پر آپ نے صبر نہ کیا۔ یہ تمام تر جو واقعات ہیں سورہ القاف میں موجود ہیں۔ اب ان اعتراضات کے جو کیے تھے حضرت خضر علیہ السلام جواب دیتے ہیں، اور ان جواب کا قرآن مجید میں سورہ القاف کی آیت نمبر 79، 79-83 میں موجود ہے۔ میں تفصیل بیان کروں گا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے تینوں جو فعل کیے تھے ان کی حقیقت سے اب پردہ اٹھا دیا۔ چنانچہ کشتی کا جو تختہ اکھاڑنے کی حکمت بیان کی انہوں نے، وہ یہ تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام اب کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ میں نے کشتی کا جو تختہ اکھاڑا تھا اس میں میرا مقصد کشتی والوں کو ڈبونا نہیں تھا، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کشتی کچھ مسکین بھائیوں کی تھی اور اس پر جو ان کی روزی کا دار و مدار تھا، جبکہ آگے معاملہ کچھ اس طرح تھا کہ وہاں جہاں یہ کشتی جا رہی تھی وہ بادشاہ جو تھا اس کا طریقہ یہ تھا
کہ وہ ہر صحیح سلامت کشتی کو زبردستی چھین لیتا اور اگر عیبدار ہوتی تو چھوڑ دیتا تھا۔ اس لیے میں نے اس کشتی کو عیبدار کر دیا تاکہ وہ ان غریبوں کے لیے بچ جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مسکین بندوں پر خاص عنایت اور کرم نوازی فرماتا ہے اور ان پر آنے والے مصائب اور آفات کو دور کرنے میں کفایت فرماتا ہے۔ نیز بڑے نقصان اور بڑی تکلیف سے بچنے کے لیے چھوٹے نقصان اور چھوٹی تکلیف کو برداشت کر لینا بہتر ہے۔ جیسے یہاں مسکینوں نے چھوٹے نقصان یعنی کشتی کا تختہ اکھاڑ دیے جانے کو برداشت کیا تو وہ بڑے نقصان یعنی پوری کشتی چھین جانے سے بچ گئے۔ اب دوسری جو بات تھی، دوسرا جو فعل تھا حضرت خضر علیہ السلام کا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا تھا کہ لڑکے کو قتل کیوں کیا، اس کے جواب میں حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لڑکا جیسے میں نے قتل کیا، جس کو میں نے قتل کیا، اس کے ماں باپ مسلمان تھے تو ہمیں ڈر ہوا کہ وہ بڑا ہو کر انہیں بھی سرکشی اور کفر میں ڈال دے گا اور وہ اس لڑکے کی محبت میں دین سے پھر جائیں گے اور گمراہ ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب العالمین اس لڑکے سے بہتر، گناہوں اور نجاستوں سے پاک اور ستھرا اور پہلے سے زیادہ اچھا لڑکا عطا فرمائے، جو والدین کے ساتھ ادب سے پیش آئے، ان سے حسن سلوک کرے اور ان سے دلی محبت رکھتا ہو۔ یاد رہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا یہ اندیشہ اس سبب سے تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خبر دینے کی وجہ سے اس لڑکے کا باطنی حال جانتے تھے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس لڑکے کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا تھا وہ کافر ہی پیدا ہوا تھا، اور اگر وہ زندہ رہتا تو اپنے ماں باپ کو کفر اور سرکشی میں مبتلا کر دیتا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 6766۔ اس بچے کا حضرت خضر علیہ السلام کے ہاتھوں مارا جانا اللہ تعالیٰ کی تکوینی امور میں سے ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے بچوں جوانوں کو موت دیتا ہے، جس کی حکمت نے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن تکوینی امور میں ایسے تصرفات کی سبز کو اجازت نہیں، بلکہ تفصیل یہ ہے کہ فرشتے تو ہیں ہی حکم الہی کے پابند اور کارکنان قضاء و قدر، لہٰذا ان کا معاملہ جدا ہے، اور انسانوں میں اگر اللہ تعالیٰ کسی نبی کو وحی کے ذریعے ایسا حکم دے تو جائز ہے اور ثابت ہے، جیسا کہ اسی واقعے میں ہے۔ اور جہاں تک اولیاء اکرام کا معاملہ ہے تو اولیاء کو ایسے امور کی اجازت نہیں۔ اگر حضرت خضر علیہ السلام کو صرف ولی مانا جائے تو پھر یہ حکم ہماری شریعت میں منسوخ ہے، اور ہمارے زمانے میں اگر کوئی ولی کسی کے ایسے باطنی حال پر مطلع ہو جائے کہ یہ آگے جا کر کفر اختیار کر لے گا اور دوسروں کو کافر بھی بنا دے گا اور اس کی موت بھی حالت کفر میں ہوگی، تو وہ ولی اس بنا پر اسے قتل نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باطن کا حال جان کر بچے کو قتل کر دینا حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، انہیں اس کی اجازت تھی۔ اب اگر کوئی ولی کسی بچے کے ایسے حال پر مطلع ہو تو اس کے لیے قتل کرنا جائز نہیں۔ مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کے بدلے ایک ایسا مسلمان لڑکا عطا کیا، اور ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹی عطا کی جو ایک نبی علیہ السلام کی بیوی بنی، اس کے نکاح میں آئی اور اس سے نبی علیہ السلام پیدا ہوئے، جس کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ نے ایک امت کو ہدایت دی۔ واللہ اعلم۔ اب جو گرتی ہوئی دیوار کا بیان تھا کہ گرتی ہوئی دیوار کو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے سیدھا کیا، یہ کیوں تھا؟ یہ اس لیے تھا کہ دیوار کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی جن کے نام اسرم اور سریم تھے، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک آدمی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں، ان کی عقل کامل ہو جائے، کبھی اور توانا ہو جائیں اور اپنا خزانہ نکالیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہے، اور جو کچھ میں نے کیا وہ میری اپنی مرضی سے نہ تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا۔ یہ ان باتوں کی اصل تشریح اور تفصیل ہے جس پر آپ نے صبر نہ کیا۔ یہ تھے اعتراضات اور جوابات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ایک ساتھ سفر تھا،
اور یہ سارا واقعہ سورہ القاف میں موجود ہے، اور ان اعتراضات کے جو جواب ہیں جیسا میں نے بتایا ہے کہ سورہ القاف کی آیت نمبر 79 تا 82 میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو اکٹھا ساتھ رہنا تھا یہاں پہ واقعہ اختتام پذیر ہوگا۔ اب میں آپ سے اجازت طلب کروں گا۔ اللہ حافظ۔